اس سے زیادہ ہوئی ہے. اور ہمارا جو اور خوشائن چیز ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. سیمنٹ کی سیلز اوپر چلے گئی, اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے. تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے. اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کم ہوگی فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا. ان اچھے دنوں پہ بھی بات کریں گے, دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود پاکستان کے عدد و شمار کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عالمی ادارے کیا کہہ رہے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مصدق ملک صاحب کے بیانیے کے بعد بھی عدد و شمار کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو مالیاتی خسارہ ہے پچھلے 2 سال میں 17 ارب کم ہوا ہے. ان کے دور حکومت میں 30 ارب پہ پہنچ گیا تھا. اس کے علاوہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا, ہمارا جو ٹیکس کا ہدف ہے اس میں ہم نے 300 ارب اس مشکل وقت میں, جب ہمیں کووڈ جیسی وبا کا مقابلہ کر رہے تھے, اس وقت بھی ہم نے 300 ارب اپنے اہداف سے زیادہ اکٹھا کیا. اس کے علاوہ زر مبادلہ لیکن ملکہ صاحبہ کتنے ملے تھے, اور میرے خیال میں جو مصدق ملک صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ کہ اگر ہم منفی سے یا صفر سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ تھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے, وہ پھر کیا کامیابی؟ میں اس کا جواب دے رہی ہوں. لیکن نہ مصدق صاحب اور نہ آپ ملکہ صاحبہ اس بات کو ایڈریس کر پائے ہیں کہ جو مہنگائی ہے, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی ہے وہاں کمی نہیں آ رہی. نہیں امبر, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک منفی میں جانے کی بات ہے, آپ جانتی ہیں کہ پوری دنیا نے جب اس وبا سے مقابلہ کیا تو پوری دنیا کی معیشت کو کس قسم کا نقصان ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو بھی ارباں ہزار روپے کا نقصان ہوا. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF جو ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے, اس نے کہا کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجی اپنائی, جو حکمت عملی اپنائی, اس کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف گامزن ہو جائے گی 221 میں. تو یہ جو وبا سے مقابلہ تھا, یہ جو وبا سے ہم نے نپٹا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کریٹ نہیں کی, یہ تو ایک عالمی پینڈیمک تھا اور اس سے دنیا کی ہر معیشت کو نقصان ہوا ہے. یعنی کہ آپ کو یہ کہنا ہے جو کھانے پینے کی چیزوں میں جو مہنگائی نظر آ رہی تھی وہ کووڈ-19 کی وجہ سے تھی؟ نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے آپ کے منفی معیشت والے پوائنٹ کو جو مصدق ملک صاحب نے اٹھایا اور آپ نے میرے سامنے پیش کیا, اس کو ایڈریس کیا. اس کے علاوہ جہاں پر انفلیشن کی, افراط زر کے انکریز کی بات ہے, وہ تو ہم نے بارہا مانا ہے کہ انفلیشن جو ہے اس کے بھی اکانومی کی صورتحال سے, جس قسم کی اکانومی ہمیں ملی تھی, جس قسم کی معیشت ہمیں ملی تھی جو وینٹیلیٹر کے اوپر تھی, جس قسم کے قرضے انہوں نے پاکستان کے اوپر لیے تھے, اس کا انفلیشن سے افراط زر سے لنک تھا. بیکاز پریشر پڑتا ہے, جس قسم کی ڈالر روپی پیرٹی انہوں نے آرٹیفیشل کریٹ کی تھی, اس کا بھی افراط زر کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے تو مانا کہ فوڈ انفلیشن ہوئی, ہم نے یہ بھی مانا کہ افراط زر بڑھ گئی لیکن کم ہو گئی. جس لیول پہ وہ ریچ کر چکی تھی, اب افراط زر اس لیول کے اوپر نہیں ہے. اور جس طرح معیشت کی آپ کا موقف سامنے آ گیا, آپ کا موقف سامنے آ گیا. ڈائریکٹ امپیکٹ عام آدمی کی زندگی کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, پہلے تو ملکہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ مصدق صاحب نے محب الوطنی کا مظاہرہ کر دیا. دوسری بات, یہاں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے اس وقت وہ ہے مہنگائی. اس کو ایڈریس نہیں کر پائے, اور بار بار سننے میں آتا ہے کہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو جیسے مصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی صنعتی ترقی جو ہے 15 بڑی صنعتی یونٹس ہیں, ان میں 11 میں منفی تھی, 4 میں پازیٹیو تھی تحریک انصاف کی. فیکس آمدنی ہماری کم ہوئی, قرضے ریکارڈ لیے گئے ہم نے, غربت بڑی, کرپشن بڑی. اسلام آباد میں جتنی کرپشن ہے, صرف باقی چھوڑ دیں, یو کانٹ بلیو. ایک وزیر صاحب ہیں جو قبضے کرواتے پھر رہے ہیں پلازوں پہ, غریب, ہاں ابھی غریبوں پہ. آپ نام لے بتائیں جو کون کر رہا ہے, چھوڑ دیں, میں ابھی وہ ڈاکومنٹ سے اکٹھے کر رہا ہوں. اور جو پولیس ہے, جو پٹوار ہے, جو CDA ہے, جو واپڈا ایسکو ہے, انتہا کی کرپشن. پولیس کوئی FIR نہیں درج ہو رہی آپ کی پیسے دیے بغیر. بھٹی صاحب, ہمیں تو بتایا گیا کہ اگر اوپر نیت صاف ہو, کرپٹ نہ ہو, لیڈر ہو, تو پھر کرپشن ہوتی نہیں ہے. اب یہ ختم ہو گیا نا. اب یہ میں نے کہا تھا کہ جب اوپر اب اگر ایک ایماندار ہو اور نیچے سارے کرپٹ ہوں تو ایک ایماندار کیا کرے گا؟ اب یہ فارمولہ آ گیا. اچھا, فارمولہ بدل گیا آپ نے, بدل دیا. بہت پرانی باتوں پہ پتہ نہیں کیا. اچھا, ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہوئی,
جو سب سے بڑا پرومس تھا, جو سب سے بڑا میری خواہش تھی, پولیس پٹوار, 2 ریفارمز کر دیں پولیس پٹوار, اس ملک پہ رحم ہو جائے گا. اللہ, ہم سارے بلیسڈ لوگ ہیں, ملیکہ صاحبہ, آپ, میں, مصدق ملک صاحب, اللہ نہ کرے ہمیں کسی دن تھانے کچہری سے واسطہ پڑ جائے, اللہ نہ کرے ہمیں پٹوار سے واسطہ پڑ جائے, اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی جھوٹی FIR کروا دے, اللہ نہ کرے ہماری ڈگی سے کوئی چرس برآمد کرا دے. آپ کو لگ پتہ جائے گا سارے ادارے زمین بوس ہو چکے ہیں, دنیا رل رہی ہے. ہیروین سر, ریشم ریما کون؟ نہیں سر, ہیروین. اچھا, گورننس پرفارمنس کے مسائل تھے, کنفیژن تھی اس میں ڈیسیژنز میں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ندیم بابر, رزاق داؤد وغیرہ وغیرہ. نہیں, لیکن اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے فہرست بھی جاری کر دیا, ظفر مرزا چلے گئے, ادویات کا اگر مسئلہ تھا, دوائیاں نہیں, وہ ظفر مرزا چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ دیکھیں ظفر مرزا چلے گئے, کیوں چلے گئے, کیا تھا ان کے پیچھے, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا. اس دوائیوں والا کیا سکینڈل تھا, اس پہ سینیٹائزر ماسک والا کیا سکینڈل تھا, اس کے پیچھے ندیم رزاق داؤد صاحب کیا کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ندیم بابر صاحب کی انویسٹمنٹ کہاں ہے, اس کے پیچھے. یہ عمران خان صاحب نے مجھے رٹایا ہوا ہے, اس لیے میں تبدیلی کے ساتھ ہوں. یہ عمران خان صاحب نے رٹایا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ نہیں ہے. دوائیاں, آٹا, گندم, چینی کی رپورٹوں کا ابھی کچھ نہیں ہوا. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ نجی بجلی گھر معاہدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈالروں کی بجائے روپاؤں میں پیسے دیے جائیں گے, منافع 15% تھا, اب 10 سے 12% ہوگا. سی پیک بہتر ہوا ہے, موڈیز ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. کرونا اگر ہماری تمام تر نالائکی ناہلی کے باوجود اللہ کا فضل, اس قوم کی قوت برداشت یا خاص کرم کہ ہمارے لیے کرونا زحمت کی بجائے رحمت ثابت ہوا. اگر اوورال دیکھیں, جو 6000 ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ میں ان کے ساتھ ہمدردیاں, لیکن اللہ کا شکر 6,000 ایک دن میں ڈیتھ ہوئی تھی یورپ میں. اچھا, احساس پروگرام بڑا اچھا تھا, ٹھیک تھا. تعمیراتی پیکج ہے, بہت اچھا دیا ہے, سیمنٹ, سریا, مزدور, 39 شعبے ہیں اس کے ساتھ. زمین کی قیمتیں بڑھی ہیں, کوئی شک نہیں, پلاٹوں کی. ایکسپورٹ 6% بڑھی ہے, ٹریڈ خسارہ گھٹا ہے, فزیکل ڈیفیسٹ نیرو ٹو 8.1 ہوا ہے. اچھا, کھاد 600 روپے سستی ہوئی ہے. FBR ریونیو 23.5% زیادہ ہوا ہے. ڈالر, سونا, اسٹاک ایکسچینج کوئی نہیں ہے, نیچے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ 3 بے پیندے کے برتن ہیں, کوئی توجہ نہیں دے رہا. بے پیندے کے برتن ہوتا ہے جس کا نیچا کوئی نہ, ڈالتے جائیں تو کچھ بھی نہیں بنے گا. نمبر 1 آبادی, جتنا بھی کھلائیں گے کھانے والے اتنے, آپ کا کچھ نہیں بنے گا. غیر معیاری تعلیم, دھڑا دھڑ فوج اور لاغر معیشت, جتنا بھی ڈالیں گے آپ. یہ ہماری حکومتوں کا سب سے بڑا کیا ہے, ادھر سے انبر شمسی سے قرضہ لینا, انبر شمسی سے قرضہ لینا, مصدق ملک صاحب کو دینا, مصدق ملک صاحب سے قرضہ لینا, انبر شمسی کو دینا, انبر شمسی سے قرضہ لینا, پھر دونوں کو کہنا کہ آپس میں کرتے رہو, ہمیں درمیان سے نکال دو. تو یہ لاغر معیشت. اچھا, جو بری چیز ہے, تو پھر کیا اچھے دن آنے والے ہیں؟ ہاں, آخری چیز, جو اللہ کرے اچھے دن آئے, میری تو دعا ہے اللہ کرے اچھا. لیکن جو چیز اس وقت ہے وہ ہے غربت بڑھی ہے, جو ہے بے روزگاری بڑھی ہے, اور جو سب سے بڑی چیز ہے, میرے گلی کا گارڈ بھی مجھ سے پوچھتا ہے, اور ہمارے گھر والے کام کرنے والے بھی پوچھتے ہیں, میں بھی خود سوچتا ہوں, وہ ہے مہنگائی. اگر فار ایگزامپل آٹا ریکارڈ مہنگا بک رہا ہے, چینی 100 روپے پہ بک رہی ہے, گھی, دالیں, سبزیاں جو ہیں وہ ہائی پرائس کی طرف چلی گئی ہیں. بجلی, گیس کے بل جو ہیں غریب آدمی کے لیے, ایک بندے کی 14,000 تنخواہ تھی, اس کا 6,000 کا بل آیا ہے. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ باقی میں 8,000 کا کیا کروں, گھبراؤں کہ نہ گھبراؤں. میں نے کہا تھوڑا سا گھبرا لے اور اس میں مینج کر. اچھا, پٹرول زیادہ ہوا ہے, پٹرول کی زیادہ, تو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, مجھے پازیٹیو وائبز نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ جب تک مجھ تک پہنچیں گی تو اس وقت تک یہ نہ ہو کہ 6 ماہ میں پازیٹیو وائبز پہنچ جائیں گی, کیونکہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا ایک وہ تیری زلف کے سر ہوتے, وہ کیا تھا, مر نہیں نہ جائیں گے تیری زلف کے سر ہوتے, یا میں جن کے لیے مرا تھا وہ رہے وضو کرتے, جو بھی ہے بہرحال. لیکن بہرحال اللہ کے لیے یہ نیچے آئے. پاکستان میرا ملک ہے, میرے بچوں کے پاس, مصدق صاحب تو آج محب وطن ہو گئے, لیکن میرے بچوں کے پاس ایمان سے کوئی نہیں ہے, میں نے ادھر ہی رہنا ہے. اور میں نے کیوں عمران خان سے, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں, بلیو میں عمران خان صاحب کی تبدیلی کا ساتھ ہے. کیوں چیزیں رٹائی تھی مجھے, جو 25 ابھی آپ نے تو فارمولا بھی بدل دیا, 25 وہ جو رٹی ہوئی چیزیں تھیں. ہاں نہیں, ایک فارمولا تو آپ نے ایک بدلا ہے, 24 کر لیں, 24 تو وہی ہے نا. تو اللہ کے فضل سے وہ 24 چیزیں جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے, اور اس کا افیکٹ عوام پہ آنا چاہیے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر رہے. پاکستان زندہ باد. آپ قومی ترانہ سنیں. آپ قومی ترانہ تو نہیں سنتے, ہم شیخ رشید صاحب کو سنتے, کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے, کیونکہ اب یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ نے قرض کی بات کی کہ یہاں سے لینا قرض, وہاں سے دینا قرض,